پاکستان علماء مشائخ کانفرنس ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں. آرمی چیف جنرل ناصر منیر کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت. وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا کہ شر پسند عناصر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی کی مذمت اور قیام امن کے لیے علماء کرام کی کوششیں ضروری ہیں. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے علماء کا کردار انتہائی اہم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. صوبے کی مجموعی صورتحال اور امن و امان سے متعلق تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کے پی میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے. مانسون کا تگڑا اسپیل. ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش رک گئی. نالہ لئی میں پانی کی سطح نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. نشیبی علاقے تاحال زیر آب ہیں. کئی علاقے کے گھروں میں پانی داخل. پنجاب بھر میں مانسون کا سسٹم موجود. لاہور میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی. صوبائی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان. دریاؤں، ڈیمز اور ندی نالوں میں پانی کے بخاؤ میں اضافہ. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب اور راوی سلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. نالہ ایک سیالکوٹ میں اونچے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال. ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے قوم کی دعائیں. میاں چنو میں ارشد کے گھر پر دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. اسٹار ایتھلیٹ کی والدہ کا کہنا ہے میرا بیٹا انشاءاللہ میڈل جیتے گا. پوری قوم بھی دعا کرے. مقامی کوچ رشید ساکی بولے ارشد اچھی تھرو پھینک کر پاکستان عوام کو 14 اگست کا ایڈوانس تحفہ دے گا. فنکاروں، کھلاڑیوں اور سیاستدانوں کا نیک تمناؤں کا اظہار. لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز کا بھی نیک خواہشات کا اظہار. کراچی میں بارش کے بعد کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہے اور شہر کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے آفتاب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب بتائیے گا. جی دیکھیے کراچی میں جو حالیہ مانسون کی بارشیں ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے شہر کی کئی سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جس میں اس کے قریب ایک سڑک ہے جہانگیر روڈ. وہاں پہ بھی 2 رو ہے. سڑک جو ہے کچھ عرصے پہلے تعمیر کی گئی تھی. وہ بھی جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. جس مقام پر میں موجود ہوں یہ نشتر روڈ سے لالو کھیت کی طرف لیاقت آباد کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے. حسینی یتیم خانہ کے بالکل ساتھ ملی ہوئی یہ سڑک ہے جو وہاں سے قریب سے گزر رہی ہے. اس کی حالت زار یہ ہے کہ کئی فٹ گھڑے پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر اندھے گھڑے ہیں کیونکہ پانی ہے اس کے اندر. اچھا لوگ جو ہے وہ یہاں آنے سے کترا رہے ہیں. عام دنوں میں اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ مصروف سڑک ہے. یہاں سے کراچی سے حیدرآباد کی جو بسیں ہیں وہ بھی گزرتی ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں کے لیے بسیں گزرتی ہے اور عام ٹرانسپورٹ جو لائٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی گزرتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے بائک سوار، کار سوار، اس کے علاوہ دیگر جو گاڑیاں ہیں وہ یا پیدل سوار جو ہے وہ شدید مشکل کا شکار ہے اس سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے. اور یہاں کے مکین بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے بائک سوار جو ہے ان گھڑوں میں گر کر زخمی بھی ہو چکے ہیں. اور اس کے حوالے سے سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جب ہم ان کے دعوے سنتے ہیں جو ذمہ دار ادارے ہیں تو ان کے مطابق کراچی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہو رہا ہے. لیکن یہ اس کی ایک عملی تصویر ہم دکھا سکتے ہیں. نشتر روڈ سے لیاقت آباد جانے والی جو یہ سڑک ہے یہ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار دکھائی دے رہی ہے. جی بہت شکریہ آفتاب خان. اپڈیٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر بات کریں گے. ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے پوری قوم دعا کو ہے. میاں چنو میں ارشد کے گھر پر دعا کا سلسلہ جاری ہے. اسٹار ایتھلیٹ کی والدہ کا کہنا ہے میرا بیٹا انشاءاللہ میڈل جیتے گا. پوری قوم بھی دعا کرے. مقامی کوچ رشید ساقی بولے ارشد اچھی تھرو پھینک کر قوم کو 14 اگست کا ایڈوانس تحفہ دے گا. میں اپنے بیٹے سے بھی بہت خوش ہوں. میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں اور پورا پاکستان بھی دعائیں کرتا رہا. اس طرح میں پورے پاکستان سے عرض کرتی ہوں اس طرح میرے بیٹے کے لیے دعائیں کریں اور میرا بیٹا میڈل جیتے. میڈل جیت کے پاکستان کے نام کرے، پاکستان کا جھنڈا ہلائے. 2024 کا پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل کریں گے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کریں گے اور پاکستانی عوام کو 14 اگست کا یوم آزادی کا ایڈوانس وہ تحفہ دیں گے.
ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے پوری قوم دعا گو. لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز سمیت کھلاڑیوں، فنکاروں، سیاستدانوں نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. After 32 years پاکستان کو گولڈ میڈل ملنے کا چانس بنے گا اور ہم سیلیبریٹ کریں گے اور پاکستان خوشیاں منائے گا. ارشد ندیم، سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد ہو فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے. ہماری نیک تمنائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کافی بے چینی سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ پاکستان کے لیے میڈل لے کر آئیں گے. آپ کی جو سروسز ہیں، آپ کی جو اچیومنٹس ہیں پاکستان سپورٹس کے لیے، جتنا بولوں اتنا کم ہے. آپ ایک رول ماڈل ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ 8 اگست کو پاکستان کا جھنڈا بھی اونچا اڑے گا اور آپ میڈل کے پوڈیم پر بھی ہوں گے. آل دی بیسٹ میرے بھائی. تھینک یو. میری طرف سے اور پورے ملک کی طرف سے ارشد ندیم کو فائنل راؤنڈ میں پہنچنے کی بہت بہت مبارکباد. اور ہم بہت امید رکھتے ہیں اور بہت دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئیں گے اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ارشد ندیم فائنل میں پہنچ چکے ہیں. میری طرف سے وش یو آل دا بیسٹ. جتنی بھی دعائیں ہیں آپ ان کے لیے کریں کہ وہ اچھے نوٹ پہ فنش کریں اور گولڈ میڈل جیتیں. ہم سب پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ارشد ندیم کہ جس طرح انہوں نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے. ہی از ون آف دا بیسٹ ایتھلیٹ ان پاکستان اور ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ وہ گولڈ میڈل لائے. اور جس طرح دلیری کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں امید ہے کہ وہ جو ہے نا انشاءاللہ گولڈ میڈل لائے. ارشد ندیم، آپ کو فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے پر بہت بہت مبارکباد اور پوری پاکستانی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کے لے کے آئیں گے. سو آپ کو فائنل راؤنڈ کے لیے وش یو آل دا بیسٹ اینڈ گڈ لک. ارشد ندیم، آپ کو فائنل کے لیے بیسٹ آف لک. پوری پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ جیتیں گے. ارشد ندیم، پہلے تو وش یو گڈ لک آپ کے فائنل کے لیے اور جتنے بھی پاکستانی ہیں سب آپ کو بیک کر رہے ہیں. اپنی کنٹری سب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کی جو ایبلٹی ہے ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ پہ ٹرسٹ ہے. انشاءاللہ آپ یہ گولڈ میڈل پاکستان کے لیے لے کے آئیں گے اور بلیو ان یور سیلف، بیک یور سیلف. انشاءاللہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ گولڈ میڈل ہم جیتیں گے. وش یو گڈ لک اینڈ ٹیک کیئر. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے حقائق کی جانچ پڑتال اور معلومات کی تصدیق کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا. میڈیا ملک کے بہتر تشخص اور اقتصادی مسائل بارے شعور اجاگر کرے. مزید بتا رہے ہیں وقاص احمد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے چیئرمین پیمرا محمد سلیم کی ملاقات. چیئرمین محمد سلیم نے صدر مملکت کو پیمرا رپورٹ 2021-23 پیش کی. اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. حقائق کی جانچ پڑتال اور معلومات کی تصدیق کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا. صدر مملکت نے کہا میڈیا معاشرے میں رواداری، اتحاد اور اخلاقی اقدار کے فروغ میں کردار ادا کرے، اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھے. جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نئے چیلنجز درپیش ہیں. میڈیا کو رائے عامہ کی تشکیل میں ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا. غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے حوالے سے ضابطہ اخلاق پر عمل ہونا چاہیے. چیئرمین پیمرا نے صدر مملکت کو میڈیا منظرنامے کی ریگولیشن اور ترقی میں پیمرا کے کردار اور کارکردگی سے متعلق آگاہ بھی کیا. صدر مملکت نے پیمرا کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی حمایت کے عزم کو دہرایا. وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام. غریب عوام ٹیکسز کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان کہتے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں پہنچی. ہم نے حالات کو ابھی تک قابو میں رکھا ہوا ہے. مہنگائی سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. بجلی، گیس، آٹا، چینی پر پہلے ہی ٹیکس لیا جا رہا ہے. مزید ٹیکس لینے پر مڈل کلاس اور سفید پوش طبقہ کہاں جائے گا؟ قوم کو چوری ڈاکے پر نہ لگاؤ. فساد ہوا تو کسی سے نہیں سنبھلے گا. پاکستان کسی نئے فساد اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان اس میں پوری صلاحیت موجود ہے، چیزیں موجود ہیں گئے گزرے حالات میں بھی. لیکن اگر سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے، یعنی ایک محکمے کی کرپشن اگر ختم ہو تو پاکستان کے یہ بجلی کے بل کتنے کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. کوئی ادارہ اور ادارے کا کوئی آدمی اکیلا نہیں کھا رہا ہوتا. اکیلا کھانے والا تو جلدی پکڑا جاتا ہے، لیکن جب پورا کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے،
नीचे से ऊपर तक का, ऊपर से और ऊपर तक का, और ऊपर से और ऊपर तक का, तब जाकर ये मसला जो है ये होता है कि ये पूरा एक जाल बन जाता है। बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी अब बांग्लादेश वापस चले जाएंगे। इकबाल हुसैन खान पाकिस्तान पहुंचकर सिफारती जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला।